الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا اللہ خالق کل شیء، کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کرنے والا، بنانے والا صرف اللہ ہے۔
اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان، کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہونے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے۔ کون کب ہلاک ہوگا، کون سی چیز کب فنا ہوگی؟ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ ایک لفظ استعمال فرمایا اِلی اجل مسمی، کہیں اللہ نے یوں بیان فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز فنا ہونے کے لیے، تباہ ہونے کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین کر دیا۔ کون سی چیز کب فنا ہوگی اللہ لکھ دیا ہے، متعین کر دیا ہے۔ وہ کب فنا ہوگی، ہلاک ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، اذا السماء انشقت، ان صورتوں میں اور اس کے علاوہ بے شمار آیتوں میں اللہ نے قیامت کے قریب جب قیامت قائم ہوگی، یہ کائنات کا حال کیا ہوگا اللہ نے بیان فرمایا۔ جب وقت آئے گا تو وہ چیز فنا ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں یہ بھی بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ملاقات کرنے کا ذریعہ اور سبب موت ہے۔ انسان اور جنت کے درمیان جانے کا سبب اور ذریعہ موت ہے۔ انسان اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان موت ذریعہ اور سبب ہے۔ انسان مرے گا تو اللہ سے ملاقات، انسان مرے گا تو جنت میں جائے گا، انسان مرے گا تو آخرت کی نعمتوں کو پائے گا۔ موت کے بغیر کوئی انسان اللہ کا دیدار پا نہیں سکتا، جنت میں جا نہیں سکتا۔
جبکہ موت کوئی انسان پسند نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں، مگر مرنا ہی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، مرنے کو پسند نہیں کرتا، مگر موت ایمان والوں کے حق میں تحفہ ہے۔ مریں گے تو اللہ سے ملاقات، مریں گے تو جنت کی نعمتوں کو پائیں گے، مریں گے تو نبیوں سے ملاقات۔ مرنا کیوں ہے؟ اللہ نے موت کیوں رکھا؟ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ اللہ نے یہ موت کیوں رکھا؟ آگے اللہ نے فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، دنیا کے اندر جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، خیر والے اعمال کرتا ہے، اس کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے قیامت کا دن اللہ رکھا ہے۔ مریں گے، قیامت میں جائیں گے، تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ قیامت کا دن اللہ رکھا، کیوں رکھا؟ ہر انسان کے اعمال کا بدلہ، اس کے انعامات دینے کے لیے اللہ نے رکھا۔ قیامت کے دن ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تم نے نمازوں کا اہتمام کیا، اب نمازوں کا بدلہ دینے کے لیے آخرت، دنیا میں روزوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، درود کا اہتمام، نیکیوں کا بدلہ دینے کے لیے قیامت، مریں گے، قیامت میں جائیں گے، پھر آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ایک اور جگہ اللہ یوں بیان کیا، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ میرے بندے، تیری ایک ایک نیکی کا بدلہ دینے کے لیے ہم نے قیامت کا دن رکھا، وہاں کسی پر ذرہ برابر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ انسان اپنی نیکیوں کا بدلہ پانے کے لیے موت کے ذریعے سے آخرت میں جانا ہوگا۔ تو موت ایمان والوں کے حق میں تحفہ ہے۔ روایت میں آیا، حدیث میں آیا، مشکات میں روایت ہے، ایمان والوں کے حق میں موت تحفہ ہے۔ دنیا میں جیسی زندگی گزاریں گے ویسی موت آئے گی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، ایمان والو، تمہاری موت ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں آنا چاہیے۔ ایسی پاکیزہ زندگی گزارو کہ تمہاری موت ایمان پر،
اسلام پر، شریعت پر، مومن ہونے پر آ جائے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، تمہاری زندگی جیسی گزرے گی تمہاری موت ویسی آئے گی۔ ایمان والی، تقوی والی، نماز والی، تلاوت والی، ذکر والی، توبہ والی، استغفار والی زندگی گزارو گے، موت بھی ایمان والی، تقوی والی، نماز والی، ذکر والی، درود والی آئے گی۔ اگر اللہ نہ چاہے شراب والی زندگی، گناہ والی زندگی، سنگا فنڈوں میں، چٹیوں میں جانے والی زندگی، حرام والی زندگی گزارو گے، موت ویسی ہی آئے گی۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَكَمَا تَمُوتُونَ وَتُحْشَرُونَ، جیسے مرو گے ویسا حشر کیا جائے گا۔ نماز کی حالت میں مرو گے، نماز کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ بخاری میں، مسلم میں روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، جو اللہ کا بندہ میدان جہاد میں جائے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے کرتے جسم زخمی ہو گیا اور جسم سے خون نکل رہا ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کل قیامت کے دن یہ میدان جہاد میں مرنے والا اس حال میں اٹھے گا، اس کا جسم زخمی ہوگا، خون نکل رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، لون الدم والریح المسک، تمہارا خون جسم سے نکل رہا ہوگا میدان محشر میں، لیکن تمہارے خون کے اندر سے مشک کی خوشبو مہک رہی ہوگی۔ یہاں جیسے مرو گے قیامت میں ویسے اٹھائے جائیں گے۔ ایک روایت شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ فضائل حج کے اندر یوں نقل فرمایا کہ جو بندہ احرام کی حالت میں حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے احرام باندھا، روانہ ہوا، احرام کی حالت میں مر گیا، کل قیامت کے دن احرام کی حالت میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، زبان سے نکل رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ کہتے ہوئے قیامت کے دن یہ اٹھایا جائے گا۔ جیسے مرو گے ویسا اٹھایا جائے گا۔ سجدے کی حالت میں موت آئی، کل قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے مرو گے، قیامت کے دن تمہاری زبان پر تلاوت ہوگی، ذکر کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے مرو گے، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔
تمہاری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ درود ہوگا، ذکر ہوگا، کیسے مرو گے؟ اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ایک نوجوان صحابی انصاری مدینے کے رہنے والے صحابی بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے گلے لگایا، معانقہ کیا، اپنا سینہ اللہ کے نبی کے سینے کو لگایا۔ اسی حال میں وہ نوجوان انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا۔ کیا وہ خوش نصیب صحابی کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا؟ ان کا حشر کیا ہوگا؟ کس حال میں کھڑا ہوگا؟ کیسے مریں گے؟ اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اچھی موت آنے کے لیے اچھی زندگی گزارنا لازم۔ ہاں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک اللہ کی قدرت، ایک اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کیسے زندگی گزاریں گے ویسے مریں گے۔ اللہ کی قدرت یہ کہتی ہے جب اللہ اپنے کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے، زندگی بھر شراب پیتے رہا، موت آئی ایمان کی حالت میں، توبہ کی حالت میں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک انسان کفر میں، شرک میں زندگی گزارا، موت آئی، زبان پر کلمہ توحید اللہ کی بڑائی دنیا سے چلا گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ زندگی بھر گناہوں میں زندگی گزارا، اللہ کی قدرت، اللہ اپنے بندے کو نوازنا چاہے، موت سے پہلے ایمان دے دیا، کلمہ دے دیا، توبہ کرنے کی توفیق دے دی، کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لیا، مر گیا، قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ زندگی بھر شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، صرف کفر کرتا رہا، مگر موت کتنی اچھی آئی، سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے، اللہ کا ضابطہ یہ کہتا ہے کیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَكَمَا تَمُوتُونَ وَتُحْشَرُونَ، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت، جیسی موت آئے گی ویسا حشر کیا جائے گا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا۔ ایک چیز ہر انسان کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا۔ بخاری میں، مسلم میں روایت، بڑی لمبی روایت، جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، اس کا جسم، اس کا دھڑ بننا شروع ہو جاتا ہے، ابھی اس کے اندر روح ڈالی نہیں جاتی۔ فرشتہ اللہ سے سوال کرتا ہے، میرے رب یہ بن رہا ہے، اسے مرد لکھو یا عورت لکھو، اسے نیک لکھو یا بدبخت لکھو۔ وہ فرشتہ سوال کرتا ہے، وَمَا الرِّزْقُ وَمَا الْأَجَلُ، میرے رب مجھے یہ بتا، یہ تیرا بندہ یا بندی
دنیا میں جائیں گے کہ کتنا کھائیں گے، کہاں کہاں کھائیں گے، کیا کیا کھائیں گے، ان کے کھانے پینا کتنا ہے، میں کتنا لکھوں یہ بھی بتا، وہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتہ اللہ سے سوال کرتا ہے، میرا رب مجھے یہ بتا، یہ دنیا میں جائے گا کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال، کہاں کہاں یہ زندگی گزارتا ہے، ومل عدل، اس کی زندگی کتنی ہوگی، میرا رب مجھے بتا دے، میں لکھتا ہوں۔ جب اللہ کہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، اس کے بعد وہ بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ یہ سارے چیزیں انسان بننے سے پہلے اس کے ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان کا وقت، زندگی اور اس کی موت کا وقت اللہ لکھ دیا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا ہر انسان ضرور مرنا ہے، مگر اچھی موت اللہ سے مانگو، نیک موت اللہ سے مانگو۔ گزشتہ جمعہ بھی یہی کہا، اچھی موت مرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام، یا اللہ مجھے مرنا ہی ہے، اچھی موت دے دے۔ اچھی موت مانگنا یہ کوئی بری بات نہیں۔ قرآن مجید کا 13واں پارہ سورہ یوسف آخر کی آیتیں، سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی طاقت و قوت بیان کرتے کرتے، ربی ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، آپ ہی نے مجھے حکومت سے نوازا، مصر کا بادشاہ بنایا، حاکم بنایا، اور خوابوں کا علم جاننے والا مجھے بنایا۔ اے اللہ، یہ آسمان، یہ زمین پیدا کرنے والا، بنانے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ، دنیا میں اور آخرت میں میرا یارو مددگار تو ہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ سے مانگا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میرا رب اسلام کی حالت میں مجھے موت نصیب فرما، اور تیرے نیک بندوں میں مجھے شامل فرما۔ ایک اللہ کا نبی، لاڈلا نبی، محبوب نبی سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، توفنی مسلمہ۔ اے اللہ، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے موت نصیب فرما۔ ایک نبی ہو کر، ایک پیغمبر ہو کر اللہ سے اچھی موت کا سوال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میں اور آپ اور زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دن میں، رات میں، جب بھی موقع ملے، تنہائیوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں، جہاں کہیں رہو اللہ سے مانگتے رہو، میرا رب میری موت ایمان پر، اسلام پر، شریعت پر مجھے نصیب فرما۔ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، بدعت کی حالت میں میرا خاتمہ نہ فرما، میری موت مقدر نہ فرما۔ یا اللہ، اچھی موت نصیب فرما۔ بخاری شریف
मुस्लिम शरीफ की रिवायत इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया खातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब अल्लाह ने इजराइल को इंसान की शक्ल में सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना किया, इंसान की शक्ल में आए और कहा, मूसा अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारी रूह निकालने के लिए। मूसा ने देखा ये तो इंसान है, पहचाना नहीं ये फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया है, पहचाने बगैर जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, एक तमांचा मारा और वो उसकी आंख बाहर निकल आई। वापस अल्लाह के दरबार में गया इजराइल, अर्ज किया, या अल्लाह मेरा हाल क्या है। मैं गया मूसा के पास, मूसा ने मुझे एक तमांचा मार दिया, अल्लाह ने ठीक किया, दोबारा भेजा, जाओ मेरे मूसा के पास और जाके कहो, देखो ये बैल आपके सामने है, इसके ऊपर अपना हाथ रखो, तुम्हारे हाथ के नीचे कितने बाल आएंगे, वो बालों की तादाद के बकदर उतने साल आप दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे, दुनिया में जिएंगे। मूसा ने कहा, उसके बाद फिर मेरा क्या होगा? उसने कहा, फिर मरना ही है, जितने साल चाहे दुनिया में रहो, एक ना एक दिन दुनिया में मरना ही है। ये बुखारी में, मुस्लिम में रिवायत बयान करने वाले मेरे और आपके नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आखिर में मूसा ने कहा, जब एक ना एक दिन मुझे मरना ही है, फल्आन मिन करीबिन रब्बी अमितनी मिन अल अर्दिल मुक़द्दसा रम्यतम बिहजरिन। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपनी जुबान से यूं कहा, मेरा रब जब मुझे मरना ही है, मेरी मौत मुझे आना ही है, मेरा रब मेरी तमन्ना मेरी ख्वाहिश ये है, मेरे भाइयों दिल के कानों से सुनो, अच्छी मौत अल्लाह से मांगो, अच्छी जगह मरने के लिए अल्लाह से मांगो। मस्जिद के माहौल में मेरी मौत आए, मक्का मुकर्रमा की सरजमीन में मेरी मौत आए, मदीना मुनव्वरा में मेरी मौत आए, मैदान जिहाद में जाऊं मेरी मौत आए। अच्छी जगहों में मरने के लिए अपनी तमन्ना अपनी ख्वाहिश का इजहार करना, दुआओं का एहतिमाम करना, ये कोई बुरी बात नहीं। यही साबित करने के लिए सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का वो पैगाम आपको सुना रहा हूँ। जब मरना ही है, अपनी जुबान से कहा, या अल्लाह जब मुझे मरना ही है, मेरी तमन्ना मेरी ख्वाहिश ये है, ये मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस इसके करीब कर दे, इसके करीब कर दे, इतना करीब कर दे कि कोई इंसान एक जगह खड़े होकर एक ढेला एक पत्थर उठाए और अपनी ताकत की बुनियाद पर फेंके, वो पत्थर जाकर मस्जिद अक्सा के पास गिरे, यानी इतना करीब कर दे, इतना करीब कर दे। इतना करीब करने के बाद, ऐ अल्लाह मेरी मौत मुझसे ले ले, मौत के हवाले कर दे। मैं ये चाहता हूँ मस्जिद अक्सा के करीब मेरी मौत आ जाए, मस्जिद अक्सा के करीब मेरी कब्र बना दी जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से बयान फरमाया, अगर मैं वहां होता, तुम भी वहां होते, मस्जिद अक्सा के पास मैं भी होता, आप भी होते, तो आपने फरमाया, सहाबा मूसा की कब्र रास्ते के किनारे में बनी हुई मैं आपको दिखाता, मगर मूसा अलैहिस्सलाम
مسجد اقصی کے اندر مرنا نہیں چاہے اور دعا کا اہتمام نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ محدثین فقہا یوں بیان فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے میری موت مسجد اقصی کے اندر نہیں آنا چاہیے، اگر مسجد اقصی کے اندر میری موت آ گئی، میری قبر بنا دی گئی، پھر لوگ کیا کریں گے؟ عبادت کے لیے آئیں گے، عبادت کرتے کرتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے میری قبر کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، میری قبر کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنی قوم، اپنی ملت کو شرک سے بچانے کے لیے، قبروں کی پوجا پاک سے بچانے کے لیے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری موت مسجد اقصی کے اندر نہیں آنا چاہیے، ورنہ لوگ کیا کریں گے؟ جیسے آج کل قبروں کا حال، درگاہوں کا حال، مجاوروں کا حال، قبروں کی پوجا، قبروں کا طواف، کیا کیا چند اعمال، شرکی اعمال شروع ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو لوگ آئیں مسجد اقصی میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے میری قبر کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ لوگوں کو بچانے کے لیے یوں دعا فرمائی یا اللہ مسجد اقصی کے قریب موت دے دے، لوگوں کو پتہ نہ چلے میری موت کہاں آئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی تمنا، اپنی خواہش کا اظہار اللہ سے مانگا یا اللہ مسجد اقصی کے قریب مجھے موت دے۔ یہ روایت کو سامنے رکھ کے محدثین، حدیثوں کو جاننے والے، حدیثوں کا علم رکھنے والے، جہاں امام مسلم رحمت اللہ علیہ جلد دوم نے روایت نقل فرمائی، اس کے حاشیے میں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جہاں مقدس مقامات ہیں ویسی جگہ مرنا، جہاں برکت والے مقامات ہیں ویسی جگہ مرنا، جہاں نیک لوگوں کی قبریں بنائی گئی ویسی جگہ مرنا، ویسی جگہ دفن ہونا، یہ تمنا کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ مستحب ہے۔ مکے میں مرنے کی دعا، مدینے میں مرنے کی دعا، میدان جہاد میں مرنے کی دعا، یہ دعاؤں کا اہتمام یا اللہ جہاں صحابہ کی قبریں ان کے قدموں کے نیچے میری قبر بنا دی جائے، یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں یہ مستحب ہے، جائز ہے۔ اچھی موت اللہ سے مانگو، اچھا خاتمہ اللہ سے مانگو۔ مسلم شریف جلد دوم میں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ۔ اللہ سے یوں دعا مانگی یا اللہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں میری عمر میں اضافہ فرما۔ امت کو یہ سبق دینا چاہتے تھے اللہ سے یوں مانگو یا اللہ زندگی بھی دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، زندگی میں برکت بھی ہو نیکیوں کے ساتھ، زندگیوں میں برکت بھی ہو تقویٰ کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، تلاوت کے اہتمام کے ساتھ، خیر کے کاموں کے ساتھ۔ یا اللہ میری زندگی میں برکت دے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي
من کل شر، اے اللہ جب میری موت آئے ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر برائی سے، ہر آزمائش سے یا اللہ میری حفاظت فرما۔ کیا خوبصورت دعا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لیے، آپ کے لیے، امت کو سکھایا۔ اللہ سے مانگو یا اللہ جب میری موت آئے، میری موت مجھے راحت کا ذریعہ بن جائے، سکون کا ذریعہ بن جائے، ہر مصیبت سے، ہر امتحان سے، ہر آزمائش سے، ہر فتنے سے، ہر قسم کی بیماریوں سے واپس صاف فرما کر یا اللہ میری موت میرے لیے، میرے حق میں راحت کا ذریعہ بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو جب میری موت آئے مصیبت بھی آ گئی، کوئی فتنہ بھی آ گیا، کوئی پریشانی بھی آ گئی، کوئی بیماری بھی آ گئی، ایک طرف موت ایک طرف آزمائش، کہیں ایسا نہ ہو ایمان کمزور، تمہارا یقین کمزور، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو یہ آزمائش، یہ فتنے کی وجہ سے ایمان نکل جائے۔ ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یا اللہ میری موت واقع فرمانا، میرا خاتمہ فرمانا۔ اللہ سے مانگو یا اللہ اچھی موت، نیک موت، ایسی موت کہ میرے مرنے سے تو راضی ہو یا اللہ ایسی موت نصیب فرما۔ اور اللہ سے پناہ مانگو یا اللہ بری موت سے بچا۔ گزشتہ جمعہ بھی کئی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یا اللہ بری موت سے بچا۔ مسلم شریف میں روایت، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ رات میں ایک بچھو نے مجھے ڈنک مارا، مجھے درد تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اگر یہ دعا پڑھ لیتے وہ بچھو تجھے ڈنک نہ مارتا۔ دعاؤں کا اہتمام، یہ دعا صبح و شام پڑھتے رہو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جو بندہ یا بندی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، کوئی اژدہا، کوئی بچھو، کوئی زہریلا کیڑا اور جانور آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، ڈنک نہیں مارے گا۔ یہ دعا کی برکت سے اللہ تمہارے جان کی حفاظت کر لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرمایا لم تضر، کوئی چیز، کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ آزمائشوں سے اللہ سے پناہ مانگو یا اللہ کوئی جانور مجھ پہ حملہ کرے، میری موت آ جائے یا اللہ ایسی موت سے مجھے بچا لے، حادثوں سے، ایکسیڈنٹ سے یا اللہ مجھے بچا لے۔ چند دن پہلے ایک نوجوان آپ بھی جانتے ہوں گے، ان کا حادثہ دیکھ کر میرا دماغ، میرا دل ہل گیا۔ میں نے سمجھا نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیے، ایکسیڈنٹ میں مر جانا، حادثوں میں مر جانا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، مگر اللہ سے پناہ مانگو یا اللہ ایسی موت سے مجھے بچا لے، میرے بچوں کو بچا لے، ایکسیڈنٹ میں مرنے سے یا اللہ میری حفاظت فرما، اچھی موت نصیب فرما، اچھا خاتمہ نصیب فرما۔ نوجوانوں تمہارا حال کیا ہے؟ جب کوئی نوجوان یا بوڑھا یا بچہ، مرد ہو یا عورت ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، اس کے پاس اس کے حق میں ہمدردی کرنے کے بجائے اور خیر خواہی کرنے کے بجائے، اس کی خدمت کرنے کے بجائے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بجائے جانوروں کے اخلاق
درندوں کے اخلاق، نوجوانوں دل کے کان کھول کے سنو، میں ہر ایک سے نہیں کہہ رہا ہوں، جب کوئی انسان راستوں میں، بازاروں میں، ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، وہ نوجوان جو یہ اعمال کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارے اخلاق جانوروں کے، تمہارے اخلاق درندوں کے، تمہارے اندر انسانیت نہیں اور اخلاق کی کوئی شے نہیں ہے، اتنے گرے ہوئے تمہارا حال ہے۔ جب کوئی انسان مرتا ہے، خدمت کرنے کے بجائے اس کا ویڈیو پکڑ کے وائرل کیا جاتا ہے، سیلفیاں لے کر وائرل کیا جاتا ہے، ہو تمہارے چہروں پر ہمدردی نہیں، خیر خائی نہیں، یہ جانوروں کے اخلاق کاش یہ ہوتا، دیکھ کے رونے والے بنتے، تمہاری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، اس کا پیر پکڑ لیتے، ہاتھ پکڑ لیتے اور خدمت کیا کرتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے، دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے، یا اللہ اسے بچا لے، اس کے نام سے میں یہ صدقہ کروں گا، یہ خیرات کروں گا۔ یہ کرنے کے بجائے کوئی انسان مرتا ہے، تڑپتا ہے، دل بھی جاتا ہے، جان جا رہی ہوتی ہے، یہ جانور ہیں، جانور جو ویڈیو پکڑ کے، سیلفیاں پکڑ کے وائرل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا، ہم نے خیر کا کام کیا، نیکی کا کام کیا۔ اگر تو مر رہا ہو، اگر تو مر رہا ہو ایکسیڈنٹ میں اور تیری جان جا رہی ہو، میں ویڈیو پکڑوں، تیری سیلفی لوں اور وائرل کروں، بعد میں اللہ تجھے زندگی دے، تیرے دل پہ کیا گزرے گا، تیری بیوی پہ کیا گزرے گا، تیرے خاندان پہ کیا گزرے گا، یہ سوچتے نہیں۔ یہ جانور ہیں لوگ جو ویڈیو پر پکڑ کے وائرل کیا کرتے ہیں۔ ترمذی میں روایت 1400 سال پہلے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من رعا صاحب بلائی، جب تم دیکھو کسی اور انسان کو وہ بیماری میں مبتلا، آزمائش میں مبتلا، محدثین نے لکھا جسمانی کوئی بیماری میں مبتلا، بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، کینسر ہے، جذام ہے، برس کی بیماری ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، مکہ ہے، ہاتھ نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے بیمار ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور اور معذور ہے، یا یہ کہ دینی اعتبار سے وہ بدعت میں مبتلا، کفر میں مبتلا، شرک میں مبتلا، گناہوں میں مبتلا، یہ آدمیوں کو دیکھو، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ویڈیو پکڑے؟ کیا سیلفیاں لے؟ میرے اور آپ کے نبی نے کیا پیغام دیا؟ دل کے کانوں سے سنو، توبہ کرو، توبہ، نوجوانوں توبہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب تم دیکھو کسی بھی آدمی کو مصیبت میں، غم میں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر رہا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، دعا کرو، دعا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ نے یہ مصیبت سے مجھے بچایا، یہ ایکسیڈنٹ سے مجھے بچایا، یہ کینسر کی بیماری سے مجھے بچایا۔ کوئی بھی مصیبت زدہ کو دیکھو، اللہ سے کہو، یا اللہ
ہر قسم کی تعریف تیرے لیے. یہ آزمائش، یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ ٹینشن سے مجھے بچا لیا، اور بہت ساری مخلوق پر مجھے فضیلت دی. جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، فوراً دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، دعا پڑھنے والے جب تک تو دنیا میں رہے گا، وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ ایکسیڈنٹ سے اللہ تیری حفاظت کرے گا. وہ مصیبت میں کبھی تو گرفتار نہیں ہوگا. دعاؤں کا اہتمام نہیں، ویڈیو پکڑو، سیلفیاں لو، وائرل کرو، یہ گندے اخلاق چھوڑو. دعاؤں کا اہتمام اللہ سے مانگو، یا اللہ اچھی موت دے دے، خاتمہ بالخیر کر دے، ایسی موت میرے مرنے سے تو راضی ہو جائے. دعاؤں کا اہتمام اور کیا اعمال کرنا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا. آج 15 اگست ہے، ہندوستان آزاد ہو کے 70 پر 9 سال گزر گیا. انگریز کی ناپاک حکومت اور انگریز کے ظلم و ستم، اس کی بربری سے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا. مگر میرے بھائیوں، آج بھی ہندوستان مکمل آزاد نہیں ہوا، نفرتوں سے آزاد نہیں ہوا، تعصب کے ماحول سے ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا، غربت اور جہالت سے ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا. یہ نفرتوں کا ماحول، یہ دنگوں کا ماحول، یہ فتنے فساد کا ماحول، یہ گندے ماحول سے ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا. آسام جو جس سرزمین سے ابھی چند دنوں کے اندر ہزاروں مسلمانوں کے گھروں کو گرا دیا گیا، ایک گھر کر دیا گیا، یو پی میں کیا حال، آسام میں کیا حال، مہاراشٹر میں کیا حال، گجرات میں کیا حال، پورے ہندوستان میں مدارس، مکاتب، مساجد، درگاہوں، قبرستانوں، اوقاف کی زمینوں کے اعتبار سے کیا حال چل رہا ہے. ہمارا ملک ابھی آزاد نہیں ہوا. ملک کی آزادی کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا، میدان میں اترنا ہوگا. اوقاف کی حفاظت کے لیے، ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے جائیداد، اپنی پراپرٹی، مساجد، مدارس، علماء، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت، ان کی آبرو کی حفاظت کے لیے آپ کو میدان میں آنا ہوگا اور کفن باندھ کر میدان میں نکلنا ہوگا. میرے بھائیوں، یہ کوئی بھڑکانے والا بیان نہیں ہے. ملک کی آزادی کے لیے، ملک میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے، پیار و محبت کی فضا قائم کرنے کے لیے، اتحاد و اتفاق کا ماحول قائم کرنے کے لیے، ہمارے ملک کی جمہوریت کی حفاظت کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، قربانیاں دینا ہوگا. تب ہمارا ملک ہر اعتبار سے آزاد ہوگا. الحمدللہ انگریز کی حکومت سے آزاد تو ہو گیا، اور آگے بڑھو، قربانیوں کے جذبے اپنے دلوں میں پیدا کرو. ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی خدمت کے لیے ہماری جان، ہمارا مال ہم قربان کرنے کے لیے تیار. یہ جذبے پیدا کرو. امن کی فضا، شانتی کی فضا، محبت کی فضا ملک میں قائم کرنے کے لیے اور آگے بڑھو. خاموش رہ جاؤ گے، چند سال نہیں گزریں گے، غلامی کا زمانہ لوٹ کر آئے گا. غلامی کا زمانہ لوٹ کر آنا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں،
غلامی سے بچنے کے لیے اور حکومت کی چاپلوسی کرنے سے بچنے کے لیے قربانیوں کے جذبے اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا. قربانیاں دیں گے انشاءاللہ. دیکھو فلسطین کا حال کیا ہے. فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے کیا کیا حالات. بھوک کی وجہ سے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں. وقت پہ کھانا نہیں, وقت پر پانی نہیں, ان کے جسم کے اندر کی ہڈیاں ظاہر ہو رہی ہیں, صاف صاف نظر آ رہے ہیں. یہ قربانیاں کیوں؟ اپنے ملک کی آزادی کے لیے. یہی قربانیاں 1940 سے پہلے ہمارے بڑوں نے, علماء نے, ہماری ماں نوجوانوں نے یہی قربانیاں ہندوستان کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کیا. مدارس والے میدان میں آئے, خانقاہوں میں بیٹھنے والے میدان میں آئے, اور جہاں جہاں رہنے والے محدثین, فقہاء, علماء, مفسرین, نوجوان مسلمان سب میدان میں آئے ملک کی حفاظت کے لیے. آج کے حالات ہم یہ پیغام دے رہے ہیں, تم بھی میدان میں آؤ ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کی حفاظت کے لیے. اس لیے جذبے پیدا کرو اور اللہ سے دعا فرمائے, اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اپنا مال اللہ کے گھر پہ لگاؤ. یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہمارے ملک میں شانتی کا ماحول, محبت کا ماحول, اتحاد کا ماحول قائم فرمائے, اور فلسطین کو اللہ آزاد فرمائے, مسجد اقصی کو آزاد فرمائے. ابھی جو چہارشنبہ آنے والا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ سفر کا آخری چہارشنبہ. تو آخری چہارشنبے میں میرے اور آپ کے نبی بیمار ہو گئے, شفا ملی, شفا مل گئی, صحت مل گئی. وہ صحت کے ملنے کی وجہ سے ہریالی میں گئے, باغ میں گئے. یہ سب من گھڑت ہے, بیکار باتیں ہیں. ایسی باتوں کو سامنے رکھے سفر کا آخری چہارشنبہ, نوجوانوں کا حال, عورتوں کا حال, پہاڑوں میں, پارکوں میں, کہاں کہاں جانے والے آخری چہارشنبہ آتا ہے, انڈے, چاول, تیل تقسیم کرنے والے. یہ غلط, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. یہ چیزوں میں مبتلا مت ہو جاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. یہ گندے اعمال, اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تاکہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اس نے خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.